دا اسٹوری آف دی پروفٹس میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم۔ دوستو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد نبوت عطا کی اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خاص بات تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی روزہ رکھا، یعنی آپ نے صرف رمضان کا روزہ نہیں رکھا بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی روزہ رکھا سوائے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک اللہ کے نیک نبی تھے۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کے درمیان 10 دہائیاں یعنی 1000 ایئرز کا عرصہ تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے کہ جو اللہ کی بہت عبادت کیا کرتے تھے، اس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ ان کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے ان کی پیروی کرنا شروع کر دی، مگر کچھ وقت کے بعد ان نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو پیروکار تھے وہ بہت غمگین تھے، اور شیطان نے اس وقت ان کے پیروکاروں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ کہ ان کی شبیہ بنا لو تاکہ تمہارا غم ہلکا ہو جائے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی رہے۔ تو ان لوگوں نے ان کی شبیہ بنانا شروع کر دی اور ان کی مورتیاں بنانا شروع کر دی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا اور ان کو پوجنا بھی شروع کر دیا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور لوگوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام ان کو بت پرستی سے روکتے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کو طعنہ کشی کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اگر اللہ کو واقعی کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو وہ فرشتوں میں سے کسی کو بنا دیتا، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، خون اور گوشت کے بنے ہوئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی ان باتوں کو سنتے تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ان کے لیے دعائے ضرر کی، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں اس دنیا میں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کشتی بنائی، اور فرشتوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور آپ نے کم و بیش 40 سال میں اس کشتی کو مکمل کیا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ اے نوح، اس میں جتنے بھی جانور ہیں تمام کے ایک ایک جوڑوں کو رکھ لو، ایک ایک جوڑے کو رکھ لو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیر کی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور بہت ہی خطرناک طوفان آیا کہ جس طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں پایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے انسانیت کی دوبارہ ابتدا ہوئی۔